اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ شریعت دیکھی جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ کامیابی، پہلی ناکامی سے گھبرانا نہیں، وہی تمہارے عروج کی پہلی سیڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ جب آپ مخلص ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات اور واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے، نہ کتابیں بول پاتی ہیں، میرے درد کے دو گواہ تھے، دونوں بے زباں نکلے۔ سب سے زیادہ بکتی ہوئی کتابیں ہماری قوم میں وہ ہیں جو کھانے پکانے اور خوابوں کی تعبیر پر مشتمل ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو صرف کھاتی ہے اور سوتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان برے حالات میں ہی ہوتی ہے، جب وہ سب کچھ کھو کر بھی اپنے اخلاق، دعا اور امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جوانی اور نہ پیسہ۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ گھروں پر تالے شریفوں کے لیے لگائے جاتے ہیں، چور تو 10 تالے توڑ کر چوری کر جاتا ہے۔ قیامت کا عدل روپیوں پیسوں سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا۔ جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو، اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا۔ مظلوموں کے گناہ چھین لے گا اور تمہارے سر پہ تھوپ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ تمہارے اور گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدہ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کدو استعمال کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط اور دماغ کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو نیک آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ چیزوں کو ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔